الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حامی بے قصاں، قائد المرسلین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عصر حاضر کے چند خوشنما کبھی امور پر تبصرہ، اس عنوان سے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمت الحق کو جاری فرمائے اور ہم سب کو دین کا فہم، سمجھ اور ادراک عطا فرمائے۔ دور حاضر کے اندر کچھ چیزیں ایسی اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو شیطان نے ہمارے لیے مزین، خوبصورت کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ہم نے ان کبھی اعمال کو بھی خوبصورت نظر آتے ہوئے تسلیم کر لیا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین دشمن شیطان ہے۔ وہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، اچھے اعمال کر کے اسے ذلیل کرو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخ والے ہو جائیں۔ کہ شیطان نے جن اعمال کو آج ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، وہ کیوں کر دیا ہے؟ تاکہ ہمیں ہلاکت کے اندر مبتلا کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا اور سب سے کھلا دشمن ہے۔ تو وہ جب اس نے دشمن ہے تو دشمن کا کام یہی ہے کہ اپنے حریف کو ہلاکت کے اندر مبتلا کرنا۔ تو شیطان نے آج ہمارے معاشرے کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو بڑے خوبصورت طریقے سے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیے، اور آج ہم ان اعمال کو اس طرح قبول کیے ہوئے ہیں کہ ہم برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے۔ جو چیز بری ہے، شیطان نے برائی کو اتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم نے برائی کو برائی تسلیم کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ شیطان کا طریقہ اغوا کیا ہے؟ اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ جب خالق کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، تو شیطان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اسے ملعون اور مردود قرار دیا۔ تو اس نے رب تعالیٰ کے حضور جسارت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور بھی ضرور ان انسانوں کے لیے زمین میں برے کاموں کو، نافرمانی کو خوشنما
اچھا دکھائی دینے والا دلکش بنا دوں گا، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کیا۔ جب اللہ نے اس کو اپنے دربار سے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میں تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن قیامت تک میں انسانوں کو ان کے اعمال اس طرح مزین کر کے دکھاؤں گا کہ میں اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، الا عبادک المخلصین، مگر وہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا، جو اللہ کے خاص قرب والے بندے ہوں گے، شیطان کا جال، شیطان کا وار ان لوگوں پہ نہیں چلے گا۔ ان کو چھوڑ کر وہ ہر ایک کے سامنے یہ کوشش کرے گا کہ وہ اعمال کو مزین کر کے پیش کرے۔ آج دیکھیں نا، ہمیں دنیا کی طرف شیطان بلاتا ہے۔ یہ دنیا آج اتنی خوبصورت جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور دنیا کی ہر چیز کے اندر اٹریکشن رکھ دی گئی ہے، دولت کے اندر، مال کے اندر، بڑے کاروبار کے اندر، ہر چیز کے اندر اٹریکشن ہے۔ تو یہ اٹریکشن کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا الم تر انا اوصلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں نافرمانی پر خوب اچھالتے ہیں۔ تو کافروں پر اللہ نے شیطان کو بھیجا تو شیطان نے کافروں کے لیے دنیا مزین کر دی، تو مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان تمہیں مزین کر کے دکھا رہا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، وہ فراڈ ہے، وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ ہم آج مثال دیتے ہیں کہ ترقی کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر، کہ کافر تو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کس طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو بیچ کر اس قدر ان کو اپنی نافرمانی پر وہ اچھل رہے ہیں، یہ دنیا ان کے سامنے مزین ہے۔ تو جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے مزین کردہ چالوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور شیطان نے پہلے دن ہی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف کر لیا تھا الا عبادک المخلصین، کہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے، جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تیرے پرہیزگار بندے ہوں گے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہوں گے، جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہوں گے، جو تیرے فلاح پانے والے بندے ہوں گے، ان کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جو آج شیطان نے ہمارے سامنے بڑے خوبصورت خوشنما کر کے پیش کیے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا اور اسے پھیلانا۔ جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس کی سخت قسم کی مذمت فرماتا ہے جھوٹ بولنے کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی جھوٹی بات ہمیں کوئی شخص بتلاتا ہے، ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کے اوپر ریسرچ کیے کہ آیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، ہم وہی سنی سنائی بات آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ جھوٹ کو عام کرنے کے لیے سنی سنائی بات کو ہم آگے پھیلاتے ہیں، اور یہ ہم اب اس کو کوئی کبھی عمل بھی نہیں سمجھتے۔ شیطان نے اس قدر جھوٹ کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ہم نے کسی ایک سے بات سنی، اس کو آگے دی، پھر اس کو آگے پھیلائی، پھر وہ اس کو آگے پھیلایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر یقین کرے۔ اور آج معاشرے کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور آج کے دور کے اندر اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، جو ویپن ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک فیک نیوز ڈالی جاتی ہے، پھر کس طرح اس کے اوپر پریپوگیشن کی جاتی ہے، اور صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کی مونوٹائزیشن کرنے کے لیے، اس پر ویورشپ لینے کے لیے عجیب و غریب قسم کی من گھڑت کہانیاں، لیکن جو اس کے اثرات ہیں اس کے اوپر پھر نہیں جایا جاتا کہ کسی شخص کے بارے میں اگر جھوٹی خبر سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے، اس کی عزت پر، اس کی زندگی پر
اور اس کے روزمرہ کے معاملات پر اس خبر کے کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ہم تو صرف اپنی بات کو پھیلانے کے لیے اور اپنی ویورشپ لینے کے لیے جھوٹی بات کو پھیلا دیتے ہیں، جھوٹی بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور ہم سب کی یہ عادت بن چکی ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بات سنی، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ آیا یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کا سورس کیا ہے، یہ کس طرف سے بات نکلی ہے، یہ انسیڈنٹ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ ہم نے بغیر اس کی تحقیق کیے اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کی تقریباً 90% جو خبریں ہیں ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، وہ صرف پروپیگیشن پہ، جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح بغیر تحقیق کیے ہم جو ہے وہ کئی احادیث آتی ہے، ہم کسی عالم سے، کسی مستند عالم سے اس بارے میں پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے دی کہ یہ حدیث تم فلاں بندوں کو شیئر کرو، اتنے بندوں کو شیئر کرو کہ تمہیں جنت ملے گی۔ ارے بابا، جنت اتنی سستی ہے جو فیس بک پر تمہیں ایک پوسٹ شیئر کرنے سے مل جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کس قسم کے چیزوں کے اندر آج مبتلا ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے کامن سینس کو بھی یوز نہیں کرتے کہ یار اسلام کیا اتنا کیا گزرا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک کسی نے کوئی بات ڈالی تو نیچے لکھ دیا جو 10 دفعہ اس کو شیئر کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جنت اللہ نے اس لیے رکھی ہے۔ تو شیطان نے آج جھوٹ کو اور پریپوگیشن کو اور ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے میں آج ہمارا معاشرہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اس میں کوئی گناہ محسوس نہیں کرتا۔ یہ وہ شیطان کا وار ہے جو اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیا ہے۔ جھوٹ آج ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، جھوٹ آج ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ اور اس کا سطح بات کس طرح ہے؟ اگر ہر شخص اس بات کا یقین کر لے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں جو بات بول رہا ہوں، کل قیامت والے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس چیز کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کان کے بارے میں کہ اس کان سے کیا باتیں سنتا رہا، آنکھ کے بارے میں کہ اس آنکھ سے کیا کچھ دیکھتا رہا، اور فرمایا کہ دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہم اس بات کا احساس پیدا کر لیں کہ ہم جو بات بول رہے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو کچھ نہ کچھ جو سنی سنائی باتیں ہیں، جو جھوٹ ہے، اس کو معاشرے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو عصر حاضر کی جو خوشنما عمل ہمیں شیطان نے مزین کر کے دیا، حالانکہ انتہائی کبھی عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن جس کو بولا جاتا ہے۔ کو ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک جگہ پر بیٹھ کر تعلیم کو حاصل کرنا۔ ہم تعلیم کی ہرگز مخالفت نہیں کرتے، تعلیم لینا ہر ایک کا حق ہے، اور تعلیم کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کو کس طرح حاصل کیا جائے، کس ماحول کے اندر بیٹھ کے حاصل کیا جائے، اور کون سی تعلیم کو حاصل کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے کچھ آبزرویشنز ہیں۔ مخلوط نظام تعلیم یہ معاشرے کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے، اور جن معاشروں نے، جس سویلائزیشن نے، جس تہذیب نے اس مخلوط نظام تعلیم کو سوسائٹی کے اندر لانچ کیا تھا، آج اس کے جو نتائج ہیں وہ سوسائٹی بھگت رہی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کے اثرات ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، آپ حکم دے دیجئے اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو، ان کو فرما دیجئے، حکم دے دیجئے۔ کیا حکم دیجئے؟ فرمایا کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، جب کسی حاجت کے لیے نکلنا ہو تو سر اور چہرے کو چھپائیں۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مفتی کا، کسی مولوی کا، کسی پیر کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ اپنی بیٹیوں کو ارشاد فرما دیں، آپ اپنی بیویوں کو ارشاد فرما دیں، اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو ارشاد فرما دیں جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلے تو ایک بڑی چادر کے ایک حصے سے اپنے منہ کو، اپنے سر کو چھپا لیا کریں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ پردہ کس کا حکم ہے؟
یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی عورت محرم یا شوہر کے بغیر ہرگز شرعی سفر نہ کرے۔ یہ ارشاد سننے کے بعد ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں غزوہ کے مجاہدین کے اندر میرا نام شامل ہے اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں جہاد کے اندر شرکت کروں یا اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں جو کہ بغیر محرم حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو جا۔ نبی علیہ السلام نے عورت کو تنہائی اختیار کرنے اور عورت کو بغیر محرم کے گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے، سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام جو ہے ہر اس چیز پر پہلے ہی روک تھام لگا دیتا ہے جو کوئی برائی کے کھلنے کا سبب بنتی ہے۔ چونکہ مخلوط نظام تعلیم، عورت کا بے پردہ ہو کر جانا اور عورت کا اپنے جسم کی نمائش کرنا، یہ معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سد باب کے طور پہ پہلے ہی اس بات کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی کہ عورت جب بھی نکلے گی وہ اپنا چہرہ چھپا کے نکلے گی، وہ اپنا جسم چھپا کے نکلے گی۔ اور اب یہ پردے کا حکم قرآن کے اندر ہے، اور یہ قرآن کا جو حکم ہے وہ اب سب کے لیے برابر ہے، لیکن ہم نے آج اس برائی کو، اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم خود کالج کے اندر اپنی بیٹی کو چھوڑنے جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ گاڑی کے اندر بائک میں بیٹھ کے جاتی ہے، جینس پہنی ہے، اس نے ٹائٹس پہنی ہے، بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، اور ہم خود جو ہے وہ اس کو کالج اور یونیورسٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا تقویٰ مجھے بچا جائے گا۔ صاحب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود اپنے آپ کو نہیں آپ نے بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی انتہائی سخت قسم کی وعیدیں ہیں ان عورتوں کے لیے جو اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے اور اس طرح کا ویسٹرن لباس پہن کے نکلتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، حضور ان کے حجرہ مبارک کے اندر سو رہے تھے، اچانک حضور اٹھے، حضور اٹھ کے بیٹھے۔ ام المومنین عرض کی، یا رسول اللہ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ قیامت کے منظر کے اندر میں نے ان عورتوں کو برہنہ، قیامت والے دن ان عورتوں کو برہنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو دنیا کے اندر اس طرح کا لباس پہنا کرتی تھی جس سے ان کے جسم کے تمام عضو نمایاں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ ہم چھوٹی بچی کو پہنانا شروع کرتے ہیں، ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، ہم اس کو آج گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام کا اس پہ کیا حکم ہے۔ ہماری شادی بیاہ کے اندر کس طرح ایک مخلوط پورا اجتماع ہوتا ہے، عورتیں کس طرح کا لباس پہن کے ہماری شادی بیاہوں کے اندر باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، بیٹے کے سامنے ڈانس کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ آج تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باپ نوجوان بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے شادی بیاہ کے اندر ان کا اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کدھر گئی ہماری غیرت، کدھر گئی ہماری شرم، کدھر گئی اسلامی اقدار، کدھر گیا اسلام کا وہ حکم؟ یہ پردے کا حکم کب نازل ہوا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نازل ہوا۔ اور کس دور میں نازل ہوا؟ کس دور میں نازل ہوا؟ جس دور کے مردوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اس روئے زمین کے سب سے متقی اور پرہیزگار ترین مردوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے عورتوں سے پردہ کرنا ہے، اور روئے زمین کی سب سے پاک باز ترین عورتیں، ان کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ آج تو 1450 سال گزر چکے ہیں، ہم تو اس سے 1450 سال پیچھے کھڑے ہیں، تو ہم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں کہ نو جی نا، میری بیٹی تو اس کے اوپر تو کون بری نگاہ ڈالے گا، میں نے تو بڑی اچھی تربیت کی ہے، میں نے تو جناب بڑا اچھا ایک ماحول گھر کے اندر دیا ہے، میری بیٹی کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں؟
قرآن میں رب کا حکم ہے، صرف عورت کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے کہ جب مرد گھر سے باہر نکلے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، عورت جب گھر سے باہر نکلے پردہ کر کے نکلے، چہرے کو چھپا کے نکلے، اپنے جسم کو چھپا کے نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ آج ہم نے قرآن کے اس حکم کو پس پوش ڈال دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فرامین کو پس پوش ڈال دیا، اور اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیا نکلا؟ جو یہ پنجاب کالج کا جو انسیڈنٹ چند دن پہلے ہوا آپ کے سامنے ہے، وہ کہ معاشرے کے اندر درندگی، حیوانگی اور سیکشول چیزیں اس قدر نوجوانوں کے دماغوں کے اندر ڈال دی گئی کہ وہ بھیڑیے بن کر معاشرے کے اندر نکلتے ہیں اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے نظام تعلیم رکھا ہے، اس نظام تعلیم کی خرابیاں کیا ہیں؟ آپ کالجز کے اندر چلے جائیں، یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، وہاں پر اس کے کیا ریزلٹس نکل رہے ہیں؟ وہاں پر اس نظام تعلیم سے تعلیم کا فائدہ تو کم مل رہا ہے، تعلیم کم لوگوں کو مل رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو عریانی اور فحاشی پھیل رہی ہے، اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کے اندر جو بے غیرتی پھیل رہی ہے، اور جو معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کا سریعام مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا ایک رزلٹ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کا ایک رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ مخلوط نظام تعلیم، یہ شیطان کا وہ جال ہے جو اس نے، وہ قبیح عمل ہے جو اس نے ہمیں خوبصورت ترین کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور ہمیں آج اس کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، ہمیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی برائی آج ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تیسرا جو عمل ہے وہ عصر حاضر کے خوشنما قبیح امور میں جو شیطان نے ہمارے سامنے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین کی من مانی تشریحات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین کی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دین کی تشریحات ہیں۔ آج ہم نے کسی مستند عالم سے کوئی بات پوچھنی، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم کسی عالم کے پاس بیٹھیں، اس سے کوئی دین کی کوئی بات سیکھ لیں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے ہم اس پر جا کر کسی مستند، کسی اتھینٹک مفتی سے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم وہ مسئلہ سنیں، ہمارے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، ہم اس کوشچن کا آنسر جو ہے وہ کسی مستند بندے کے پاس جا کر لیں۔ ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، اس پہ جو چیز کیا، دل کیا، ہم نے اس کو کھولا، کھول کے پڑھا، جس بندے نے جو اس بات کی تشریح کی ہم نے اس کو مان لیا، ہاں بالکل یہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو کوئی پیٹ کے اندر درد ہو تو پیٹ کے درد کی دوائی لینے کے لیے کیا کسی انجینئر کے پاس گئے ہیں کہ جناب مجھے فلاں میرا مرض ہے، آپ ذرا میں مرض دور کیجئے؟ ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے کہ ہم نے اگر کپڑا لینا ہے تو ہم مارکیٹ میں کپڑے کی دکان پہ جائیں گے، اگر ہم نے جوتا خریدنا ہے تو ہم جوتے کی دکان پہ جائیں گے، اگر ہمیں کوئی مرض لاحق ہے تو ہم کسی مستند، کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم اس قدر لاپرواہ ہیں کہ ہم ہر جو ہے وہ اچھو گچھو کے پاس جو اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ دو کتابیں سامنے رکھے گا، جناب کہے گا فلاں بھی یہ، فلاں بھی یہ، فلاں بھی یہ، میں نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، ہم کہتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ 1400 سال میں دین کی جو تشریحات کسی نے نہیں کی، نہ صحابہ نے کی، نہ صحابہ نے وہ تشریحات کی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، اور اس کے بعد جو ائمہ مجتہدین نے، کسی نے جو تشریحات نہیں کی، وہ اردو کی دو کتابیں سامنے کھولتا ہے، دین کی وہ تشریح بیان کرتا ہے، ہم وہ سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، اور یہ بات تو ہم نے کی نہیں، یہ بات تو مولوی کرتے ہی نہیں ہے، مولویوں کو کیا پتا ہے، یہ تو جاہل ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، ہم نے اس سے جو سنا ہے یہی اصل دین ہے۔ سنو ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے جاہل مفتیوں کے لیے جو اس طرح دین کی من مانی تشریحات کرتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے بتا کر کے چلے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مذہبی رہنماؤں کے روپ میں بڑے دھوکے باز، کثرت سے جھوٹ بولنے والے لوگ ظاہر ہوں گے۔ وہ اپنا باطل مذہب اور غلط موقف ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں پیش کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو دین کے ساتھ کوئی ریلیٹ ہی نہیں کرتی، لیکن ہم وہ باتیں مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟
کیونکہ شیطان ہمیں وہ دین ماننے پہ مجبور کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، جو میرے نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر نہیں ہے۔ وہ شیطان وہ بات ہمیں بڑی خوبصورت طریقے سے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم فوراً 1 منٹ سے پہلے اس کو ایکسپٹ کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ حالات دیکھو کہ اتباع حق اور فکر آخرت کے بجائے بخیلی کی تابع داری ہو رہی ہو، اور لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوں، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہر شخص اپنی رائے پر خوش اور نازا ہو، فرمایا جب تم ایسا معاملہ دیکھو کہ تمہارے اندر اسے روکنے کی طاقت نہ ہو تو خود کو بچانا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ اب صبر کے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جب دیکھو کہ ہر شخص کا اپنا دین ہو، ہر شخص کہتا ہو کہ میری رائے ہی دین ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی دین ہے، آج وہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا دین بنا رکھا ہے۔ میں رشوت لے رہا ہوں، چونکہ میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اس وجہ سے میں نے اس حرام کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ میں سود کھا رہا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، چونکہ میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے، لہذا میں نے جھوٹ کو اپنے لیے حلال قرار کر دیا، میں نے دھوکے کو، فریب کو، فراڈ کو اور سود خوری کو اپنے لیے حلال کر دیا، کیونکہ میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے۔ آج ہم سب کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو ان بنیادوں کے اوپر نہیں مانا جن بنیادوں کے اوپر دین نازل ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابی کی وجہ جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دہی کرنے کی، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی، یتیموں کا مال کھانے کی، اور جو ہے حرام خوری کرنے کی، رشوت لینے کی، کرپشن کرنے کی۔ آپ جو رشوت خور ہے، آپ اس کے پاس چند لمحے بیٹھ کے دیکھیں، وہ آپ کو اس کی حقیقت بتائے گا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، سارے لوگ لے رہے ہیں، میں اتنا کام کرتا ہوں، مجھے گورنمنٹ اس کے اگینسٹ کچھ پے ہی نہیں کرتی، لہٰذا یہ میرا حق ہے، میں اپنا حق سمجھ کے اس کو لے رہا ہوں۔ جب ہم نے دین کو اپنی منمانی کے مطابق ڈھال لیا کہ دین میری مرضی کے مطابق ہوگا، تو پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر اسی طرح نظر آئیں گے، اور ہمیں شیطان پھر اس میں بڑا مطمئن کرتا ہے، تو مطمئن ہو جا، تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے جو تو کام کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کو چھوڑ دے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو جو ہے وہ آپ سود کو حلال کرنے کے لیے کوئی راہ نکالے۔ قرآن کے اندر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تو یہ عصر حاضر کے چند وہ خوش نما کبھی امور تھے جو شیطان نے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ مزید بات کی جائے گی۔ اللہ عزت ہم سب کو عمل کی توفیق۔